الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسر من استغفر إن عاد في اليوم 70 مرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کا بالکل آخری لمحہ چل رہا ہے۔ مہمان میں نے پہلے بھی عرض کیا تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، آپ کی جتنے نصیب میں ہوتا ہے آپ اس کی خدمت کر پاتے ہیں اور پھر وہ اپنی منزل کو روانہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا مہینہ رمضان یہ اللہ کا مہمان ہے جو اب رخصت ہو رہا ہے ہم سے۔ جیسی اس کی قدردانی کرنی چاہیے تھی وہ ہم سب سے نہ ہو سکی، لیکن ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک طریقہ سکھلایا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی نیکی کا موقع ملے اور وہ جب اتمام کو یا اختتام کو پہنچے تو اس موقع پر تم اللہ کا شکر ادا کرنا اور استغفار بھی کرنا۔ یہ خاص نصیحت اللہ کے رسول نے اپنے یار غار اور غار کے رفیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی تھی کہ ابو بکر نماز کے بعد میں الحمدللہ کہا کرو کہ اس کا شکر ہے کہ اس نے توفیق دی۔ تو ایسے ہی اب رمضان کی رخصتی پر اللہ کا شکر بھی زبان پہ ہو کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی روزے رکھنے اور تراویح پڑھنے کی۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہوا، ورنہ ہم کون ہیں ہم جانتے ہیں۔ ہم راجستھانی وہ لوگ ہیں کہ صبح اگر 1 گھنٹہ چائے لیٹ ہو جائے بیوی کے سر پہ آ جاتے ہیں، لیکن 15-16 گھنٹہ آپ نے صبر کیا، یہ آپ کا کمال نہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی۔ اور مغرب کے وقت میں زور سے آواز بھی کسی کی برداشت نہیں ہوتی افطاری کے بعد، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ اس کی توفیق ہے کہ آپ نے 20 رکعت تراویح پڑھی۔ تو اللہ کا شکر ادا ہو۔ وہ بھی تو لوگ ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں رمضان کب آیا کب گیا، ان لوگوں میں اللہ نے نہیں بنایا، ہمیں بچا لیا۔ ہمارا کمال نہیں، اللہ کا یک طرفہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی۔ وہ تو کریم ہے، نااہلوں کو بھی توفیق دے دیتا ہے، تو اس نے اپنے کرم کا صلہ دیا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہو زبان پہ۔ یہ کوئی کم بات نہیں ہے کہ آپ نے جو روزے رکھے
ایک روزے کا کیا بدلہ ہے فرشتے نہیں جانتے، ایک تراویح پہ اللہ کیا دیتا ہے، 1500 نیکیاں صرف سجدے پہ مل رہی تھی۔ قرآن کا سننا الگ، رکوع الگ، قیام الگ، کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے توفیق دی۔ لیکن دوسری سنت بتائی کہ نیک اعمال کے اختتام پر استغفار بھی لازم پکڑو۔ یہ رمضان جا رہا ہے تو تھوڑی سی شرمندگی اور ندامت ہونی چاہیے، دل میں احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے بے شک اللہ کے مہمان کی قدر نہیں کی۔ یہ رمضان اس طرح گزر گیا، اس طرح گزرنا نہیں چاہیے تھا۔ دل میں ہر ایک آدمی اپنے گریبان میں جھانک کے ندامت ہو، احساس ہو کہ واقعتاً مجھ سے چک ہوئی، میں نے ان لمحات، قیمتی لمحات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہر وقت 24 گھنٹے برس رہی تھی، میں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ استغفار کو لازم کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی برکت سے تمہیں معاف کر دیں گے۔ یہ استغفار احادیث میں ہے کہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور استغفار کے بہت سارے فائدے ہیں، قرآن اور احادیث میں علماء نے غور کر کے بتلائے ہیں۔ استغفار کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے وہ جرم آپ کا وہ معاف ہو جاتا ہے، آپ کے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صرف معاف نہیں ہو جاتے بلکہ آپ کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے سیئات کو حسنات سے بدل دیتا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ کان غفورا رحیما، وہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو استغفار کا پہلا فائدہ تو یہ ہوا کہ آپ کے گناہ معاف ہوئے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ استغفار سے دل و دماغ کا ٹینشن ختم ہوتا ہے۔ نیا نسخہ بتا رہا ہوں آپ کو، ٹینشن کا کہتے ہیں کوئی علاج نہیں ہے، قرآن کہتا ہے علاج موجود ہے۔ اگر تجھے کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی ٹینشن ہو، استغفار کر، استغفر اللہ پڑھ، استغفر اللہ پڑھ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب پڑھ، تیرا وہ ٹینشن اللہ ختم کر دے گا۔ تو قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے مشکلات کو اور ٹینشن کو استغفار سے ختم کر دیتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو قرآن کا ایک صفحہ بتلاتا ہوں۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، یونس علیہ السلام کی بات ہے۔ یونس علیہ السلام نے سوچا میرے اوپر کوئی قادر نہیں، اور وہ نکل گئے نینوا کی بستی سے، سمندر کے سفر سے کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں، کشتی ہچکولے کھانے لگتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں اے معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، میں کہتا ہوں جس کشتی میں نبی بیٹھا تھا اللہ نے جب چاہا تو وہ کشتی بھی ہچکولے کھانے لگی۔ اگر اللہ نہ چاہے تو نبی بھی کشتیوں کو ڈوبنے سے نہیں بچا سکتا۔ تو ہچکولے کھانے لگی، خود ہی کہا مجھے ڈال دو۔ مچھلی نے جو اپنے اندر لے لیا، اس کو دوسری مچھلی نے لے لیا، وہ سمندر کی تہہ میں چلی گئی۔ رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، سمندر کی تہہ کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دریا کی گہرائی میں، شکم ماہی میں یونس نے تنہائی میں کس کو پکارا؟ قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات، بہت سارے اندھیروں میں اس نے پکارا اللہ الہ الا انت، اللہ کو، اے اللہ تیرے سوا کوئی یہاں نہیں نکال سکتا مجھے، انی کنت من الظالمین، میں تو ظلم کر بیٹھا، سبحانک تیری ذات بڑی پاک ہے، میں تو ظالم ہوں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی قبول کر دی، ہم نے ان کی قبول کر دی۔ دوسرے موقع پہ قرآن نے بتایا لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ اگر مچھلی کے پیٹ میں یونس مجھے نہیں پکارتا تو قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا، لیکن جب پکارا تو پھر اللہ نے سن لی۔ فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی قبول کر دی، اور وَنَجَّيْنَا مِنَ الْغَمِّ،
ٹینشن سے ہم نے نجات دے دی. یہ آپ کو بات بتا رہا تھا میں. وَنَجَّيْنَا مِنَ الْغَمِّ، اور غم سے، ٹینشن سے ہم نے استغفار کی بدولت انہیں نجات دے دی. تو آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ کے دماغ میں اشکال آ سکتا ہے کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے اس لیے جو ہے ان کا ٹینشن ختم ہوا، ہمارے لیے کیا جو ہے یقین ہے، اور ہمارے لیے کیا ذمہ داری ہے، کیا گارنٹی ہے. قرآن آگے کہتا ہے صرف پیغمبر کی بات نہیں ہے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنوں کو بھی ایسے ہی نجات دیتے ہیں. جب کوئی بھی مومن استغفار کرتا ہے تو ہم غم سے، ٹینشن سے نجات دیتے ہیں. یہ قرآن سے ثابت ہے. تو یہ دوسرا فائدہ ہے کہ ٹینشن سے، استغفار کی برکت سے ٹینشن ختم ہوتے ہیں، پرابلم حل ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی روزی کی برکت کو ڈال دیتے ہیں، روزی میں برکت ڈال دیتے ہیں اور بارشیں برساتے ہیں. ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے تابعی ہیں، اتنے بڑے تابعی ہیں کہ ان کی پرورش ہمارے نبی کی اہلیہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے. کیونکہ حسن بصری کی امی ہمارے نبی کی گھر والی کی ام سلمہ کی خادمہ تھی. یہ حسن اللہ کے رسول کے دنیا میں جانے کے بعد پیدا ہوئے، لیکن ام سلمہ جو ساری امت کی ماں ہے وہ زندہ تھی، انہوں نے حسن بصری کی پرورش کی ہے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کبھی کبھی اپنا پشتان حسن بصری کے منہ میں ڈال دیتی تھی، تو پھر جو ہے اس کے سینے میں کیا گیا ہوگا، اس کا تعلق قرآن اور حدیث سے کتنا ہوا ہوگا. تو حسن بصری سے کسی نے پوچھا بارش نہیں برس رہی، قحط سالی ہے، خشک سالی ہے، کیا کریں؟ فرمایا استغفار کرو. ایک دوسرا شخص آگے پوچھتا ہے غریبی بہت ہے، دعا کرو حسن بصری، غریبی بہت ہے، پیسے نہیں آ رہے. فرمایا استغفار کرو، پیسے آئیں گے. ایک شخص کہنے لگا میری اولاد نہیں بچتی، اولاد بہت کم ہے. دعا کرو نا، آپ اللہ کے ولی ہو، تابعی ہو، آپ نے صحابہ کا چہرہ دیکھا ہے، میرے لیے دعا کرو. فرمایا استغفار کرو، تمہاری اولاد میں برکت ہوگی. یعنی یہ حسن بصری جو فرما رہے ہیں یقیناً قرآن اور حدیث کی روشنی سے فرما رہے ہیں. میں نے بھی غور کیا، مجھے ایک آیت ملی قرآن میں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا تم استغفار کر لو، توبہ کر لو، اللہ کیا دے گا وہ قرآن نے بتایا ہے. تو استغفار پہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ رزق کی برکت، خشک سالی ختم، قحط سالی ختم، رزق میں برکت، اولاد میں برکت، مال میں برکت، اور کیا چاہیے. اسی لیے یہ انسان کیوں پسینے بہہ رہا ہے، سب اس لیے مال مل جائے، اولاد فرما بردار بن جائے. اس کا وعدہ استغفار پہ کیا گیا ہے قرآن میں. استغفار کو لازم پکڑ لو، تمہارے مال میں برکت، اولاد میں برکت، تمہاری اولاد پھر نفع بخش ہوگی، فرما بردار ہوگی، اور مال تمہیں فائدہ دے گا. وہ پورا واقعہ تو بہت لمبا ہے نوح علیہ السلام کا جو قرآن نے کھینچا ہے. انہوں نے کہا قال رب قومی قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. میرے رب میں نے میری قوم کو رات دن سمجھایا، بار بار سمجھایا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی میں سمجھاتا گیا.